ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين۔ وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ برادران اسلام اور قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی اس محفل کے دلہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کو محض اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اپنے سینے میں محفوظ کیا، میں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا رنگ و بو کو پیدا کیا اور اس حیرت انگیز دنیا میں حضرت انسان کو اشرف الخلائق بنایا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان تمام کے تمام اللہ کی مخلوق کا سردار۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان ہی کو مکرم اور معزز کیوں بنایا گیا؟ انسان سے زیادہ ذہین، انسان سے زیادہ طاقتور، انسان سے زیادہ بہت ساری ایسی اللہ کی مخلوق روئے زمین پر پائی جاتی ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے اور بھی بہت سارے اوصاف کے اعتبار سے، تو ان میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کا سردار بنانے کے لیے منتخب نہیں کیا، اور حضرت انسان ہی کو کیوں منتخب کیا؟ تو جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا دل عطا فرمایا جو اللہ کی محبت کی آماجگاہ، جس میں اللہ کی محبت کو جگہ ملتی ہے، اور انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی روئے زمین پر پائے جانے والا کوئی جاندار یا روئے زمین پر پائی جانے والی کوئی بے جان چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی لکڑی کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہو، وہ چرچر کرتی ہے، کہا وہ چرچر نہیں کرتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، مگر انسان کے اللہ سے محبت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ سے محبت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ دوسری مخلوق یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، مگر اس کو جو وظیفہ دیا گیا، جو تسبیح دی گئی ہے، وہ اس تسبیح میں مشغول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرے، جو چاہے وہ ذکر کہے، جب چاہے وہ ذکر کرے۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے فرق۔ اسی لئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اللہ نے ایمان اور کفر، اللہ رب العزت نے اللہ کا ذکر اور غفلت
ان تمام کے تمام ازداد چیزوں کو دنیا کے اندر میں انسان کے سامنے رکھ دیا. جیسے انسان کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، وہاں پر قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر میٹھا بھی ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو کھٹی ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو نہیں اچھی لگتی ہے، اور انسان اپنی پسند سے کھاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور انسان کی روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں، جس دور میں انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے. ہر شخص کا ایمان خطرے میں ہے. جو شخص اپنے گھر میں کٹ کر بیٹھا ہوا ہے، موبائل لے کر بیٹھا ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. جو شخص لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. جو شخص اجتماعی کام کر رہا ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. جو انفرادی کام کر رہا ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. مگر ان تمام کے تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی خطے کو مرکز بنایا، اور وہ خطہ اللہ کی کتاب، اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے علم کی حفاظت کا اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا، جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا. مدینہ سے منتقل ہو کر وہ عراق کی طرف گیا، پھر شام کی طرف گیا، پھر یمن کی طرف گیا، اور وہ علم منتقل ہو کر اس کے بعد بخارا اور سمرقند کی طرف گیا، اور وہاں سے منتقل ہو کر وہ علم ہمارے ہندوستان کی طرف آیا. اور الحمدللہ فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، ایسے دور میں اللہ رب العزت نے یہاں کے مسلمانوں کو مدارس کی صورت میں، دعوت و تبلیغ کی صورت میں، خانقاہ کی صورت میں ایسے کام دین کی عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے صرف ہندوستان کا مسلمان، صرف یہاں کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے اسے توفیق نہیں عطا فرمائی، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں پر بھی دین اسلام کی صحیح حفاظت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہندوستان کے مسلمان کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوا کرتا ہے. یہ خوش قسمتی ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ انسان کا اور میرا اور آپ کا بھی کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. ہم اپنے دین کی حفاظت کو ایسے طور پر بھی کر سکتے ہیں، ایسی قوم سے بھی لے سکتے ہیں جو دنیا کی سب سے کمزور قوم مانی جائے، جہاں پر ان کے لیے ہر چیز کے خطرے ہو، مگر اس کے باوجود وہ اپنے مدارس کو قائم کرے، وہ اپنے مکاتب کے نظام کو جاری کرے، وہ اپنے دعوت و تبلیغ کے نظام کو مضبوط کرے، وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ خانقاہوں میں جا کر اپنے دلوں کو معمور کرے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مدارس قائم کیا. اگر خدا نہ خواستہ آج سے پونے 200 سال پہلے ان مدارس کا قیام عمل میں نہ آیا ہوتا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر حلفیہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں اور آپ ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم ہو چکے ہوتے. پتہ نہیں ہم کفر اور شرک کی کون سی وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف برکت ہے ہمارے مدارس کی. میں ابھی 6 مہینے پہلے مصر گیا، وہاں کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے سے پہلے بیان کیے. ابھی 15-20 دن پہلے میرا جانا ہوا ازبکستان. تو وہ جگہ جو 1200 سال تک علوم اسلامیہ کا مرکز رہا. کتنے سال تک؟ 1200 سال. دوسری صدی ہجری سے لے کر 13ویں صدی ہجری 12ویں صدی ہجری تک ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ ہمارے مدارس میں درس نظامی میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان کتابوں میں سے 80% کتابیں وہ ہے جو ماوراء النہر کے علماء کی لکھی ہوئی ہے.
امام بخاری کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، امام مرغینانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مفسرین، محدثین اور اصولیین اور متکلمین، امام نصفی، ایسے ایسے جبال علم گزرے کہ ماوراء النہر کا تصور جب کسی علم کے ساتھ اور مطالعے کے ساتھ شغف رکھنے والے کے دل میں آتا ہے تو وہ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ کیا ہے ماوراء النہر، ایسا خطہ جہاں پر ایک ہی شہر کے اندر میں رہ کر ہر قسم کے علماء سے وہاں کے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ امام ثعلبی کے بارے میں آتا ہے کہ امام ثعلبی یہ سمرقند کے رہنے والے، کہا اپنے شہر سے نکل کر کہیں گئے ہی نہیں۔ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر لکھی انہوں نے، تو ان کی کتاب پڑھا تھا ابھی میں 2-4 دن پہلے، انہوں نے عجیب کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا قتلہ القرآن۔ میں نے کہا قتلہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی وجہ سے جن کو موت واقع ہو گئی۔ تو میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، 125 صفحے کی کتاب ہے، سفر میں تھا تو میں نے اس کو ایک ہی بیٹھک میں پورا پڑھا۔ تو اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا، امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے واقعات کو جمع کیا جن کا انتقال قرآن کریم کی کسی مؤثر ترین آیت کو سن کر دل کے پھٹنے سے جن کا انتقال ہوا، کہ قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، انہوں نے اسے سمجھا، اس کے معنی پر ان کی نظر گئی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چل بسے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے لے کر 5ویں صدی تک کے ایسے آپ نے 10 واقعات اس کے اندر میں لکھے ہیں، بڑے دلچسپ ہے۔ میں نے ہمارے ایک استاد کو کہا ہے کہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن اللہ کی کیسی کتاب ہے۔ قرآن نے صحیح کہا کہ اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ایسی کتاب۔ یہ تو اللہ رب العزت نے انسان کے دل و دماغ کو طاقت دی کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر پا رہا ہے، ورنہ اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی طاقت اس دل میں اور اس دماغ میں نہیں ہے، وہ اسے نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل خاص کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ قرآن کریم کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ ذات جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو اپنی زندہ آنکھوں سے حضرت اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے، تو اللہ کی تجلی ہوئی پہاڑ کے اوپر جعلہ دکا، تو اللہ کی تھوڑی سی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس ذات کے کلام کی اہمیت اور اس ذات کے کلام کا وزن اور جلالت کیسی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اسے آسان کیا۔ وہ آسان نہیں ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس لیے وہ محفوظ ہے، ورنہ وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں چھوٹا سا واقعہ کسی گاؤں کے اندر میں ہو جاتا ہے تو گاؤں سے ایک گلی سے دوسری گلی میں اس واقعے کی تفصیل کے پہنچنے میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب 1400 سال کے بعد بھی میرے اور آپ تک ایسی محفوظ ہوئی ہے کہ اس کی ایک حرکت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تو میں اس علاقے میں گیا، تو جیسے ہی ہم لوگ ایئرپورٹ پر اترے ازبکستان میں تاشقند میں، تو ہمارے دوست عبدالقیوم وہ ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر جانا ہے، وہ لے گئے، وہاں پر بلڈنگ بنی ہوئی تھی، کہا یہاں آپ کو دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کیا کرنا یہاں پر ارادہ ہے، کہا یہاں پر مدرسہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، مگر حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں وہاں پر؟ 92% مسلمان۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ 92%۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ شروع ہوا، بند کر دیا، ایک مرتبہ پھر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اس کو اللہ آسان فرمائے۔ یعنی آج وہ لوگ بیچارے حافظ کو دیکھنے کو ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں،
صرف 2 نسلیں گزری ہے، آج سے 150 پونے 200 سال تک وہاں پر علماء کی ایسی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی کہ جس کو بیان نہیں کر سکتے ہم، جو گنتی میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایک قبرستان میں ہم گئے، جس قبرستان میں محمد نام کے 300 محدثین ایک ہی جگہ پر مدفون تھے، ایک ہی شہر میں ایک ہی نام سے، جن کا نام محمد، اس کے واقف نے اس کو وقف کیا تھا کہ جس کا نام محمد ہوگا اور وہ محدث ہوگا صرف وہی اس میں دفن ہو سکتا ہے۔ تو 300 ایسے لوگ وہاں پر دفن ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ کیسے ہوا، ان کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سوویت یونین نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس کو آج کل ہم رشیا سے یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم اور اہل قرآن کے اوپر ایسا ظلم اٹھایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے مل جاتا تھا تو اگر بچہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا تو اس کے باپ کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر قرآن کا ایک نسخہ کسی کے گھر میں مل جاتا تھا تو اس گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اگر قرآن کریم کسی کے پاس اس کا کچھ حصہ مل جاتا تو اس کو 10 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا جاتا۔ ان پر اس طریقے سے ظلم اٹھائے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ کا کیسا نظام ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میں ہمارے عبدالقیوم قیدیروف ان کے کمرے میں تھا، تو دیکھا بہت ساری اردو کتابیں، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ سب اردو ہمارے ہندوستان کے علماء کی کتابیں، یہاں پر آپ کے پاس، آپ اردو جانتے ہیں؟ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے، کہاں میں اردو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں ہمارے لوگوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہندوستان کے علماء کی کتاب کا اردو سے ازبک زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کی کتابیں ہم پڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے علم کو زندہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے اکابرین کی کتابیں یہ لوگ پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کر کر وہ اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے ان مدارس کو قائم کیا، ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کے اوپر محنت کی، اس قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، مگر یہ اللہ کی کتاب قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اس کتاب کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، اور خوش قسمت ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم سے واقف کر دیا۔ فتنوں کے اس دور میں اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میری قوم نے، اللہ رب العزت کو شکایت کرتے ہیں، وہ تو قریش کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو کافر تھے، انہوں نے چھوڑا تو حضور نے شکایت کی۔ آج کا مسلمان ہو کر بھی کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور اس کی فکر بھی۔ مسجد نبوی میں آج سے 15-20 سال پہلے ایک بوڑھے میاں، میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو جب میں پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مینا ہی نان آپ کہاں سے ہو؟ تو میں نے کہا من الہند، میں ہندوستان سے۔ پھر کہا کہ هل تتعلمون القرآن، کیا تم قرآن سیکھتے ہو ہندوستان میں؟ کہا الحمدللہ حافظ قرآن ہے ہمارے یہاں، تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ حفظ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اسے۔ تو وہ عرب ہے، وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں ملک شام سے تعلق رکھتا ہوں مگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 65 سال کا بڑھا ہے، عرب ہے، اس کی زبان عربی۔ رونے لگا، کہا میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں کہا بہت آسان طریقہ ہے، آپ جہاں پر ہوں گے وہاں مسجد تو ہوگی، مسجد کے امام ہوں گے، اس امام کے پاس جا کر آپ قرآن کو سیکھیے۔ قرآن تو آسان ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت نے یہ اس خطے کو قبول کیا اور یہاں کے علماء کو قبول کیا۔ آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جاؤ آپ کو ہندوستان کے مدارس کا پڑھا ہوا عالم ضرور ملے گا۔ میں ابھی رشیا کازان گیا اسی سفر کے دوران، تو نماز پڑھی ایک جگہ پر اور نماز پڑھ کر نکلے تو ایک صاحب آ کر لپٹ گئے۔ میں نے کہا خیریت سے آپ کہاں سے؟
تو انہوں نے کہا میں یہی کا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ اردو بولتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ہمارے کسی مدرسے سے پڑھ کر آیا. کہا ہاں میں دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ جو ہمارے ہندوستان ہی کے مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، کہا میں نے وہاں پر 11 سال تھا اور ابھی اس مسجد کا میں امام ہوں. پھر ہم ایئرپورٹ پر پہنچے قازان میں تو مولانا ادریس صاحب استقبال میں کھڑے تھے. تو پورے قازان میں جہاں 54% سے زیادہ مسلمان ہیں، صرف اسی ایک بندے کو اور ایک دو بندوں کو میں نے داڑھی والا دیکھا، ورنہ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں. ان کی عورتوں کا لباس ایسا کہ شرم کو بھی شرم آ جائے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ، تو کہا کہ میں دارالعلوم مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس میں نے 8 سال رہ کر وہاں پر پڑھا میں نے، اور اب میں یہاں پر ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے جو بات کہی نا وہ سننے جیسی ہے. یہ ہمیں قدر نہیں ہے اپنے مدارس کی اور ہمارے ان اداروں کی. انہوں نے کہا کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا بچہ ہے 10 سال کا ہو گیا، اب وہ سمجھدار ہو گیا، اب یہاں پر اسکول میں ڈالنا ضروری ہے. اب میں اگر اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایمان اور اس کے اسلام کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں اپنے بچے کے ایمان کو بچانے کے لیے جہاں کہیں بھی مجھے جگہ مل جائے وہاں پر جانے کے لیے میں تیار. یعنی آپ سوچئے ذرا کہ اللہ رب العزت نے کیسی فراست ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ان مدارس سے تعلق کو مضبوط رکھیں، علماء کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، ہم حفاظ کے ساتھ محبت کریں، اور یہی محبت آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. آج ہمارا نوجوان گانوں سے محبت کرتا ہے، موبائل سے محبت کرتا ہے، پتہ نہیں ایسی ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو انسان کو جہنم میں ڈھکیل کر لے جائے گی. اس لیے قرآن کریم کی اس مجلس میں آئے ہیں، اس عہد کے ساتھ اٹھے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ موت تک کی اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں. ہمارا ہر بچہ قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے. ایک مضمون پڑھا تھا میں عربی میں، انہوں نے لکھا کہ مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم کام، ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پورا قرآن نہیں تو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو حفظ کر لیا کرے. اگر وہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ نہیں کرتا ہے تو کہا اس سے زیادہ محروم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے قرآن کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کیجئے، اپنے مکاتب میں بھیج کر اپنے بچوں کو ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، مگر یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار الابتلاء ہے، یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے. انہی حالات میں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی فکر کرنا یہ سب سے بڑی قسمت کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، کہ اسلام اجنبیت کے ساتھ اس دنیا میں آیا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر لوگوں میں اسلام اجنبی بن جائے گا. کیا مطلب؟ لوگ اس کو اچنبی نگاہوں سے دیکھیں گے. کہا طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، ان لوگوں کے لیے بشارت ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اونچا مقام ہو جو لوگ ایسی حالت میں بھی اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنی کتاب کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی بندوں میں شامل فرمائے. اللہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی طلبہ حافظ ہوئے انہیں، ان کے ذمہ داروں، ان کے اساتذہ اور ان کے تعلقین کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ادارے کے ناظم مولانا بنیامین صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہم آپ کے ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان سب بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن کریم کو جیسے سینوں میں محفوظ کیا اس کے معانی کو بھی یاد کرنے، اسے سمجھنے اور پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمارے اس ادارے کی، جامعہ
اسلامی اشاعت العلوم کلکوا کی، دارالعلوم دیوبند کی، مظاہر العلوم کی، اور جتنے بھی ہمارے دینی ادارے ہیں تمام کے تمام اداروں کی اللہ حاسدین کی حسد سے، دین کی فتنے سے، شریروں کی شرارت سے اور دشمنوں کی عداوت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے، اور ان کے سایہ عاطفت کو دیر سے دیر تک ہم پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے۔ حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کو کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا مشن قرآن کو بنایا تھا، بہرحال جو بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی اسی قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے والے قافلے کا ایک ادنا سا خادم بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔